دراصل اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم دونوں کو جلد ہی جنت کے خوشگوار ماحول سے نکال دیا جائے۔ میں کافی عرصے سے یہاں رہتا ہوں، میں یہ سب اچھی طرح جانتا ہوں۔ جس درخت کو تمہارے لیے ممنوع کیا گیا ہے، یہ ایک ایسا درخت ہے جس کو استعمال کرنے والا ہمیشہ اس جنت کے خوشگوار ماحول میں رہے گا اور یہاں لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ میں حلفیہ قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ میری مانو، اس درخت کے پھل کو کھا لو، اچھے رہو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان مردود کی اس وسوسہ کاری اور فتنہ سمانی کو اس انداز میں بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر شیطان نے ان کے اندر وسوسہ اندازی کی اور کھلوا دی ان کی شرمگاہ کی جگہ جو ان سے چھپائی گئی تھی۔ اس نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تو تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا کہ تم کئی فرشتے یا ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ، اور ان سے قسمیں کھائی کہ میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس طرح قریب سے ان کو اپنی باتوں میں مائل کر لیا۔ پس جب انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا اور ان کی شرم کی جگہ ان کے سامنے بے پردہ ہو گئی، وہ اپنی شرمگاہوں کو باغ کے پتوں سے ڈھکنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وہ بولے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نامرادوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا، اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت خاص تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فرمایا، اسی میں تم جیو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ ابلیس اولاد آدم کو صراط المستقیم سے ہٹانے کے لیے سر توڑ کوشش میں مصروف ہے۔ وہ ہر جگہ، ہر پہلو، ہر سمت سے انسان پر حملہ وار ہوتا ہے۔ وہ انسان کے مشاہدات اور احساسات اور جذبات اور خواہشات غرض ہر سوراخ سے انسان کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ انسان کے فکر و فلسفہ اور راک میں زہر گھولنے سے باز نہیں آتا کہ وہ انسان کی تاکید، تنقید، تصنیف، ادب، آرٹ، تہذیب، معیشت اور معاشرے، فیشن، کلچر اور سیاست اور مذہب میں ہر وقت فساد کرنے کی تدبیر کرتا رہتا ہے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے روبرو باقاعدہ چیلنج کیا کہ میں اولاد آدم کو ہر زاویے سے گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ ابلیس کی جاہلانہ گفتگو کو قرآن حکیم میں یوں بیان کیا گیا ہے، ذرا دیکھ تو یہی ہے وہ جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اگر تو نے قیامت تک کے لیے مجھے مہلت بخشی تو تھوڑی سی تعداد کے سوا میں اس کی ساری اولاد کو چٹ کر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس دفع ہو جا، جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے تو تمہارا بھرپور بدلہ جہنم ہے۔ تو ان میں سے جن کو اپنے شور و شاگابب سے اکھاڑ سکے اکھاڑ لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے، اور ان کے مال و اولاد میں ان کا ساتھی بن جا، اور ان کو اپنے پر فریب وعدوں کے سبز باغ دکھا۔ شیطان کے ان کے ساتھ سارے وعدے مخصوص دھوکے ہیں۔
بے شک تجھے میرے خاص بندوں پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا اور تیرا رب اعتماد کے لیے کافی ہے۔ اس آیت کریمہ سے شیطان کے چالوں اور خطرناکیوں کے بارے میں اور اس کی وسعت کا اظہار ہے، اور یہ بات بھی نکلتی ہے کہ وہ اپنے خطرناک منصوبوں کو بروئے کار لانے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا۔ البتہ ایک پہلو اس میں تسلی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان پر یہ اختیار نہیں بخشا کہ اس کے اختیار اور ارادے کو سلب کر سکے، کہ انسانوں کا ارادہ اور اختیار بہرحال باقی رہے گا۔ اس وجہ سے اللہ کے بندے صراط المستقیم پر رہنے کا ارادہ قائم کر لیں۔ وہ شیطان کی چالوں اور وسوسہ سازی اور فتنوں میں نہیں آتے اور صراط المستقیم پر قائم رہتے ہیں، بے شک ان کو اپنی جان کی بازی لگانی پڑے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد آدم کو شیطان کی فتنہ سمانیوں سے بچنے کے لیے تلقین کرتے ہوئے، اے بنی آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالنے پائے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا چھوڑا، ان کے لباس اتروا کر ان کو ان کے سامنے بے پردہ کر دیا، اور یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان سے محروم ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی براہ راست تخلیق کے بعد ان کی حیرت انگیز نسل کو بڑھانے کا نظام کر دیا گیا، جو اب تلخ باقاعدگی کے ساتھ جاری ساری ہے، جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں اس انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو اللہ جو سب سے بہترین تخلیق کرنے والا اور بڑا بابرکت ہے، پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو، پھر قیامت کے دن اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ روئے زمین پر اولاد آدم کو دیکھو، یہ قدرت کا کتنا بڑا اور حیرت انگیز کرشمہ ہے کہ ہر فرد کی صورت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کی صورت کا سانچہ ایک خاص حساب سے بنایا ہے، اور ہر انسان کے نقوش مختلف قسم کے ہیں اور آوازیں بھی جدا جدا ہیں۔ یہ قدرت الہی کا عظیم الشان شاہکار ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، جس میں رنگ و روپ اور طبیعت کے ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کرنے میں زمین کے مختلف حصوں سے متعدد اقسام کی مٹی استعمال کی گئی۔ اس کے تاثرات اولاد سے ظاہر ہوتے ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی زرد ہے اور کوئی میلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بلا شبہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو روئے زمین سے حاصل کی گئی مٹی سے پیدا کیا، اس لیے آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے مواقف پیدا ہوئی۔ کوئی ان میں سے گورا ہے، کوئی سرخ ہے اور کوئی سانولا،
کوئی سخت مزاج ہے، کوئی خوش مزاج ہے، اور کوئی متعدل طبیعت کا۔ اسی طرح کوئی برا ہے، کوئی نیک ہے، اور کوئی ملی جلی طبیعت رکھتا ہے۔ ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا، ان کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کی روح وجود میں آ گئی۔ ہر شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک چمکتی ہوئی روشنی دکھائی دینے لگی۔ پھر یہ منظر سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا الہی یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سب تیری اولاد ہیں۔ ان لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی پیشانی کی چمک نے سیدنا آدم علیہ السلام کو حیران کر دیا، تو انہوں نے رب تعالیٰ سے پوچھا، الہی یہ شخص کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شخص آخری امتوں میں سے ہوگا، اس کا نام داؤد ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے پوچھا، الہی اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 60 سال۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی میری عمر میں سے 40 سال اس کو اور عنایت فرما۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوگی تو ملک الموت ان کے پاس آیا۔ آپ نے فرشتے سے کہا کہ ابھی میری عمر 40 سال باقی نہیں رہتی؟ فرشتے نے کہا کہ کیا آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ خبر سن کر سیدنا آدم علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا، سو ان کی اولاد بھی انکار کر دیتی ہے۔ وہ بھول گئے تھے، اب ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لغزش ہوتی تھی، اس لیے ان کی اولاد سے بھی لغزشیں ہوتی ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا ندامت آمیز رویہ دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ وضاحت کر دی کہ آدم سے بھول ہو گئی، اس نے آمادہ حکم عدولی کا ارتکاب نہیں کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آشائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ لیکن شیطان نے اسے پھسلایا، کہنے لگا، اے آدم کیا تمہیں وہ درخت بتاؤں جس سے ہمیشہ کی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے، جس سے ابدی زندگی یعنی ہمیشہ کی زندگی اور لازوال سلطنت یعنی ہمیشہ رہنے والی سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اسے برزگیدہ کیا
اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی۔ یاد رہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا گیا۔ اسی مبارک دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن ہی قیامت قائم ہوگی، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس میں اسے جنت میں داخل کیا گیا، اس میں اسے جنت سے نکالا گیا، اور اسی میں قیامت قائم ہوگی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو بروز جمعہ جنت سے روئے زمین پر اتارا گیا۔ بعض روایات کے مطابق آپ کا نزول زمین میں ہند پر ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام حنان میں اتارا گیا۔ وہ اپنے ساتھ جنت سے حجرہ اسود بھی لے آئے، جو اس وقت بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی دیواروں میں نصب ہے۔ اما حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ ان دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز کی صنعت سکھوا دی تاکہ زمین میں آسانی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ازدواجی زندگی میں سب سے پہلا بیٹا قابیل پیدا ہوا اور اس کے ساتھ ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور دوسرے نمبر پر حابیل نے جنم لیا اور اس کے ساتھ بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت سے جڑواں بچے جنم لیتے رہے۔ افزائش جبل رحمت پر لگا ہوا کتبہ جس پر عربی زبان لکھی ہوئی ہے۔ سری لنکا میں پہاڑ کی چوٹی پر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی نسل کو مضبوط اور آگے بڑھانے کے لیے یہ تدابیر کی گئی۔ پہلے جوڑے کے مرد کا دوسرے جوڑے کی عورت سے نکاح کر دیا جائے۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی شکل و صورت و رنگ میں زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے اس بات کا اظہار واضح طور پر کیا کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی ہے۔ اس پر وہ اصرار کرنے لگا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ قابیل ضد پر اڑ گیا ہے اور میرے قائم کردہ اصولوں کی خلاف ورزی کرنے لگا ہے، تو دونوں بھائیوں کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ تجویز کی کہ تم دونوں اپنے مال کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، اور جس کی قربانی قبول کر لی جائے گی تو قابیل کی جڑواں بہن اس کے عقد نکاح میں آ جائے گی۔ قابیل کا پیشہ زراعت تھا، یعنی کھیتی باڑی، جبکہ حابیل جانور رکھتا تھا، گائیں بکریوں کا چرہاوا۔ جبکہ قابیل نے زرد قسم کا اناج قربانی کے لیے میدان میں رکھ دیا، اور حابیل نے قربانی کے لیے بہت عمدہ جانور پیش کیا۔ اس زمانے میں قربانی اس طرح قبول ہوتی تھی کہ آسمان سے آ کر آگ اس قربانی کو کھا جاتی تھی، اور اسی وقت پتہ چل جاتا تھا کہ قربانی قبول ہو چکی ہے۔ دونوں قربانیاں مینا کے میدان میں رکھ دی، اور اسی وقت آسمان سے آگ نازل ہوئی
اور حبیل کی عمدہ جانور والی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ قابیل نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ ہکا پکا رہ گیا اور غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ اپنے بھائی حبیل کو جلی کٹی سنانے لگا، یہاں تک کہ اس نے قتل کی دھمکی بھی دے دی۔ جبکہ حبیل نے اپنے بھائی کے جاہلانہ رویے کو دیکھ کر شریفانہ رویہ اختیار کیا۔ بعد میں قابیل نے حبیل کو قتل کر دیا اور روئے زمین میں انسانی نسل کے پہلے فرد کا خون بہہ گیا۔ حسد اور کینہ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن کس طرح اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل کرے یعنی غائب کرے، اس کے لیے وقتہ بن گیا۔ آخر کار ایک کوے کے ذریعے، جس سے اسے پشیمان کا سامنا کرنا پڑا، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور ان کو آدم کے 2 بیٹوں کی سرگزشتہ اس کی حکمت کے ساتھ سناؤ۔ جب کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ وہ بولا کہ میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر دست درازی کرو گے تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے تم پر دست درازی کرنے والا نہیں۔ میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور اپنا گناہ دونوں تم ہی لے کر لوٹو اور جہنم والوں میں سے بنو، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ بالآخر اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا اور وہ اس کو قتل کر کے نامرادوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں کریدتا تھا تاکہ وہ اس کو دیکھے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ وہ بولا کہ ہائے میری کم بختی، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا ہی دیتا۔ سو اس پر شرمسار ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ رسول اور نبی بھی تھے، جیسا کہ صحیح ابن حبن میں مروی ہے اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1,24,000۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 313، یہ بڑی تعداد ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے سب سے پہلے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ نبی مرسلین ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، پھر سامنے سے اسے استوار کیا۔ غرض یہ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق جنت میں ہوئی اور ملائکہ کا ان کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا اور جنت کے اس درخت کا پھل کھانا اور جنت سے نکل جانا، آدم علیہ السلام کی تعلیم اور اسما کا سیکھنا، زمین پر کاشتکاری اور صنعت کا آنا اور کھیتی باڑی کرنا اور ہر زبان کا آنا اور اللہ سے توبہ کرنا اور قابیل کا اپنے بھائی حبیل کو قتل کرنا، یہ سب تقدیر کا حصہ ہے اور یہ سب اللہ نے پہلے سے لکھ رکھی تھی۔
اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام پر الزام نہیں دیا جا سکتا۔ درحقیقت حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا آدم علیہ السلام سے ترش روئی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اپنی ایک لغزش کی وجہ سے لوگوں کو جنت سے نکال دیا اور آپ نے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم وہی ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رسالت اور ہم کلامی کے لیے منتخب کیا۔ آپ مجھے ایک ایسے معاملے میں ملامت کر رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ میرے مقدر میں درج کر رکھا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ ہم کلامی کہاں ہوئی، اس بارے میں وضاحت نہیں کی گئی۔ البتہ قرآن حکیم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات چیت روح کی دنیا میں ہوئی، اور جس کی اطلاع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ راز والی گفتگو اپنی امت کو بتا دی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو اپنے ازلی علم کی بنیاد پر لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مستقبل، حال اور ماضی کو جانتا ہے، اور اس کی ذات ان سب چیزوں سے آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر علم کو جانتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، اور قیامت تک جو کچھ بھی ہونا ہے اس کی تمام تفصیلات اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ جو کچھ مستقبل میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے اس کا علم ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پہلے ہی لکھ لیتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام اپنی طبی زندگی کے آخری دور میں داخل ہوئے۔ موت ان کو اپنے سر پر منڈلاتی ہوئی نظر آنے لگی۔ اپنے بیٹوں کو کہا کہ جنت کے پھل کھانے کو میرا جی چاہتا ہے۔ تمام بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ فرشتوں سے آمنا سامنا ہوا۔ ان کے پاس کفن اور جنت کی خوشبو تھی، اور زمین کھودنے کا آلات بھی تھا۔ فرشتوں نے ابن آدم سے پوچھا، کدھر جا رہے ہو؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان بیمار ہیں، انہوں نے جنت کے پھل کھانے کی خواہش کی ہے، ہم پھلوں کی تلاش میں نکلے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلو، تمہارے ابا جان یعنی آدم علیہ السلام کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا اور کفن پہنایا اور خوشبو لگائی۔ غسل دینے کے بعد نماز جنازہ پر آیا۔ لحد یعنی قبر کی جگہ تیار کی، قبر میں اتارا اور اوپر مٹی ڈالی، اور کہا کہ ابن آدم یہی طریقہ تمہارے لیے دفن ہونے کا واضح کر دیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے آدم کی نماز جنازہ میں 40 تکبیریں کہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں دفن کیا گیا، اور ان کی وفات کے 1 سال بعد اماں حوا بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کے بیٹے سیدنا شیش علیہ السلام بھی موجود تھے۔ سیدنا شیش علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا شیش علیہ السلام پر آسمانی 50 صحیفے نازل ہوئے، اور یہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دوسرے نبی تھے، اور آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے بنی نوح انسانیت کی رہنمائی کی۔